پاکستان نے خطے میں قیام امن کے لیے صدق دل سے کوششیں کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل اور وزیر خارجہ نے بہت محنت کی۔ مذاکرات کے دوران محسن نقوی کا بڑا کردار رہا۔ اجتماعی کاوشوں سے صورتحال کو پوری طرح کنٹرول کرنے کی کوششیں کی۔ ایران امریکہ کا مذاکرات کا سیشن 21 گھنٹے تک چلا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ اپنی قیادت سے تفصیلی مشاورت کے بعد جواب دیں گے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ خام تیل کی قیمتیں دوبارہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ کل تیل کی قیمتوں کا دوبارہ تعین کرنا ہے۔ پاک افغان سرحد پر افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی بلا اشتعال جارحیت۔ پاک فوج کا بھرپور جواب۔ آپریشن غضب للحق کے تحت چمن سیکٹر میں متعدد اہداف کو درست نشانے پر لے کر کارروائیاں جاری۔ افغان طالبان کی کئی چوکیاں اور گاڑیاں تباہ، مخالف عناصر کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ آپریشن مقررہ اہداف تک جاری رہے گا۔ دفاع وطن کے لیے عزم غیر متزلزل ہے۔ ایران اپنے معاملات ٹھیک نہیں کر پا رہا، بہتر ہے کہ تہران جلد دانش مندی کا مظاہرہ کرے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نیا ٹویٹ، اے آئی سے بنی اپنی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کی۔ لکھا، ایران غیر جوہری معاہدے پر دستخط کے طور طریقے سے واقف نہیں۔ اس سے قبل امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ ایران نے امریکہ کو بتایا ہے کہ وہ تباہی کے دہانے پر ہے۔ ایران چاہتا ہے امریکہ جلد از جلد آبرہ ہرمز کھول دے۔ امریکی صدر کی ایران کے خلاف طویل ناکہ بندی کی تیاری، مشیروں کو ایرانی معیشت اور تیل برآمدات پر دباؤ جاری رکھنے کی ہدایت کر دی۔ وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ، کہا ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ایران کی معیشت اور تیل کی برآمدات پر دباؤ مسلسل برقرار رکھا جائے تاکہ اس کی مالی صلاحیت محدود کی جا سکے۔ ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ تنازع سے نکلنے کا یا دوبارہ بمباری کرنا ناکہ بندی برقرار رکھنے کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہے۔ برطانوی شاہ چارلز متفق ہیں کہ ایران جوہری بم نہیں رکھ سکتا۔ امریکی صدر کا دعویٰ، ٹرمپ کے ساتھ ہوئی نجی گفتگو منظر عام پر آنے سے شاہ چارلز نازک اور پیچیدہ صورتحال سے دوچار۔ برطانوی خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ شاہ چارلز برطانوی حکومت کے ترجمان نہیں۔ واشنگٹن میں برطانوی سفارت خانے نے موقف جاننے کے لیے بکنگم پیلس سے رجوع کرنے کو کہا۔ بکنگم پیلس نے فوری طور پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق بطور آئینی بادشاہ کنگ چارلز سیاسی معاملات میں غیر جانبدار رہنے کے پابند ہیں۔ ان کا کردار صرف برطانیہ کی نمائندگی تک محدود ہوتا ہے، نہ کہ حکومتی پالیسی پر اظہار رائے دینا۔ امریکہ خود مختار ریاستوں پر اپنی پالیسیاں مسلط نہیں کر سکتا۔ ایرانی وزارت دفاع کا دو ٹوک بیان، کہا کہ امریکہ آزاد اقوام کو ڈکٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا۔ امریکہ کو غیر قانونی اور غیر منطقی مطالبات ترک کرنا ہوں گے۔ مغربی ممالک جن اقدار کا دعویٰ کرتے تھے وہ ساکھ اب تباہ ہو چکی۔ پینٹاگون شاید ٹرمپ کو ایران جنگ کی مکمل تصویر نہیں بتا رہا۔ امریکی جریدہ دی اٹلانٹک کا دعویٰ، امریکی نائب صدر کا ایران جنگ سے متعلق سنگین خدشات کا اظہار۔ رپورٹ کے مطابق وینس نے بند کمرہ اجلاسوں میں سوال اٹھایا کہ آیا پینٹاگون کی جنگ کی مکمل اور درست تصویر پیش کر رہا ہے یا نہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نائب صدر کو خدشہ ہے کہ امریکہ کے میزائل ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں، جو مستقبل میں دفاعی چیلنجز پیدا کر سکتے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف نے موقف اختیار کیا کہ امریکی ہتھیاروں کے ذخائر مضبوط ہیں۔ 8 ہفتوں کی لڑائی میں ایران کو بھاری نقصان پہنچایا گیا۔ ایک طرف معاہدے کی بات، دوسری طرف پابندیاں۔ امریکہ نے ایران کے 35 اداروں اور شخصیات پر پابندی عائد کر دی۔ ان اداروں اور شخصیات پر الزام ہے کہ ایران کے بینکاری شعبے کی مدد کرتے ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق ان اداروں اور شخصیات نے اربوں ڈالر کا تیل پار کروانے میں مدد دی۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت خلیج تعاون کونسل کا ہنگامی مشاورتی اجلاس۔ عرب میڈیا کے مطابق اجلاس میں مشترکہ طور پر کام کو مزید مضبوط بنانے اور بحرانوں سے نمٹنے کے طریقہ کار کے لیے مربوط حکمت عملی تیار کرنے پر زور دیا گیا۔ اجلاس میں بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ، امریکی امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی، کویت کے ولی عہد اور متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید نے شرکت کی۔ اماراتی وزیر خارجہ نے کہا کہ خلیج ممالک کی سلامتی ایک دوسرے سے جدا نہیں، خلیجی تعاون کونسل کے تمام ممالک کا مشترکہ دفاع ناگزیر ہے۔ پاکستان نے مشرق وسطی میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ مسئلہ فلسطین کو قرار دے دیا۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ اسرائیلی قبضے کا خاتمہ اور 2 ریاستی حل ہی خطے میں پائیدار امن کا واحد راستہ ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی حملوں میں 800 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے۔ مطالبہ کیا کہ غزہ امن منصوبے کے دوسرے مرحلے کو جلد مکمل کیا جائے۔
عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ، امریکی خام تیل کی قیمت $100 فی بیرل ہو گئی، برطانوی خام تیل کی قیمت $111 فی بیرل تک جا پہنچی، اماراتی تیل کی قیمت میں بھی $2 فی بیرل اضافہ، قیمت $106 ہو گئی، امریکہ میں بھی پیٹرول کی قیمتیں بڑھ کر $4.18 فی گیلن تک پہنچ گئی۔ مہنگائی کا نیا طوفان دستک دینے کے لیے تیار، ورلڈ بینک نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، آئندہ چند ماہ میں مہنگائی میں بڑا اضافہ ہوگا، توانائی اور کھاد کی قیمتیں بھی بڑھیں گی۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق رواں برس عالمی سطح پر اشیاء کی قیمتوں میں 16% تک مجموعی اضافے کا امکان ہے، جو عالمی مہنگائی کے گراف کو خطرناک حد تک اوپر لے جائے گا۔ کھاد کی قیمتوں میں 31% تک ہوشربا اضافہ ہو سکتا ہے، توانائی کے شعبے میں 24% اضافے کی پیشگوئی کی گئی۔ سی ڈی اے کا تمام ریکارڈ ڈیجیٹلائز کرنے کا فیصلہ، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اہم بیٹھک، اسلام آباد میں جاری عوامی منصوبوں پر پیش رفت اور نئے منصوبوں کا جائزہ، محسن نقوی نے کہا غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کو اسلام آباد میں کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، F6 میں خدمت مرکز بنے گا، پروجیکٹ کے لیے اراضی مختص کرنے کا فیصلہ، ٹاپ گولف زپ لائن واٹر پارک پر کام کا جلد آغاز کرنے کی ہدایت۔ ضلع اورکزئی میں طوفانی بارش اور کلاؤڈ برسٹ نے شدید تباہی مچا دی، سیلابی ریلے میں درجنوں دکانیں اور مکانات بہہ گئے، مشتی بازار میں بھی پانی میں ڈوب گیا، متعدد گاڑیاں بہہ گئیں، انتظامیہ متاثرہ علاقوں میں نقصانات کا جائزہ لینے میں مصروف، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش سے موسم خوشگوار، گرمی کا زور ٹوٹ گیا، جہانیہ میں آندھی اور بارش، دیوار گرنے سے 3 افراد زخمی ہوئے، تیز ہواؤں سے درخت اور سائن بورڈز گر گئے۔ کراچی کے علاقے لانڈھی میں افسوسناک حادثہ، ٹرالر کے نیچے سوئے ہوئے 2 افراد ٹائروں کے نیچے آ کر جاں بحق، ڈرائیور ٹرالر سمیت فرار ہو گیا، لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کوٹ ادو کے علاقے سنانوا کے قریب تیز رفتار ٹرک نے موٹر سائیکل سوار باپ اور 2 بیٹیوں کو کچل دیا، 65 سالہ شفیع اپنی 2 بیٹیوں کو کالج چھوڑنے جا رہا تھا، لاشوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا، آر پی او ڈی جی خان کا واقعے کا نوٹس، ڈی پی او کوٹ ادو سے رپورٹ طلب۔ کراچی میں منکی پاکس کا ایک اور کیس سامنے آ گیا، 38 سالہ مریض پٹھان کالونی کا رہائشی ہے، مریض کو سندھ انفیکشن ڈیزیزز اسپتال کے نگہداشت وارڈ میں داخل کر دیا گیا، اسپتال حکام کے مطابق متاثرہ شخص کو علاج کی تمام ضروری سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں، مجموعی طور پر کراچی میں اب تک 9 افراد منکی پاکس کا شکار ہو چکے ہیں۔ جہانیہ کے بوائز ڈگری کالج میں امتحان کے دوران شہد کی مکھیوں کے جھنڈ کا حملہ، 12 طلبہ متاثر، واقعے کے بعد کالج میں خوف و ہراس پھیل گیا، امتحانی عمل بھی متاثر ہوا۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی سے پیٹرولیم ڈیلرز کے وفد کی ملاقات، پیٹرولیم ڈیلرز کو درپیش مسائل اور کاروباری امور پر تبادلہ خیال، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے اثرات پر بھی گفتگو، گورنر سندھ نے پیٹرولیم ڈیلرز کے مسائل وفاقی سطح پر مؤثر انداز میں اٹھانے کی یقین دہانی کروائی۔ کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے کی کوشش، وزیر اعلیٰ سندھ سے چیئرمین کے الیکٹرک کی ملاقات، مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ موسم گرما میں شہر کا غریب طبقہ طویل لوڈ شیڈنگ کی مشکلات سے دوچار ہے، غریب علاقوں میں لوڈ شیڈنگ نہ ہونے کا کوئی حل نکالا جائے، شہریار چشتی نے کہا کہ الیکٹرک سندھ حکومت کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے۔ سندھ حکومت کا ٹرانسپورٹ نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا فیصلہ، صوبے بھر میں تمام روٹ پرمٹس اور وہیکل فٹنس سرٹیفکیٹس کو مکمل طور پر ڈیجیٹلائز کرنے کا حکم جاری، 30 جون 2026 آخری تاریخ مقرر، شرجیل میمن کہتے ہیں دستاویزات کی تصدیق کو آسان اور محفوظ بنانے کے لیے ٹرانسپورٹ ریگولیٹری نظام کو مکمل طور پر خودکار اور ڈیجیٹل بنایا جا رہا ہے۔
کراچی کی سڑکوں سے بارش کے بعد 2 سے 3 گھنٹے میں پانی نکل جاتا ہے۔ میئر مرتضی واہب کہتے ہیں کہ کراچی کا لاہور سے موازنہ درست نہیں، ایک دوسرے سے تجربات کا تبادلہ کریں گے۔ چاہتا ہوں واسا کے ساتھ کوئی MOU سائن کریں، دعا ہے لاہور جیسی ہریالی پورے پاکستان میں ہو۔ لاہور میں وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اہم اجلاس، وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں فیز 2 کے تحت 8,780 میں سے 6,332 گلیاں اور سڑکیں مکمل ہونے پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا پری مانسون سے پہلے ضروری کام مکمل ہو جانے چاہیے۔ LDP میں ہونے والی بچت سے مزید اسکیمیں مکمل کریں گے۔ پنجاب بھر میں یکساں توجہ دینے کا وژن وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ہے۔ کراچی کو 80 ملین گیلن پانی کی کمی کا سامنا، دھابیجی پمپنگ اسٹیشن پر اچانک بریک ڈاؤن سے متاثر ہونے والی PRCC لائنوں کی مرمت کا کام ہنگامی بنیادوں پر جاری۔ MS لائن کی مرمت کا کام مکمل کر لیا گیا۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کے مطابق شہر کو 650 ملین گیلن میں سے 570 ملین گیلن پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ انٹر بورڈ کراچی کا بروقت ایکشن، امتحانات کے پہلے ہی روز پرچہ لیک کرنے والی طالبہ کا پتہ لگا لیا۔ 12ویں جماعت کی طالبہ نے باٹنی کا پرچہ گورنمنٹ ڈگری کالج گڈاف سے واٹس ایپ پر شیئر کیا۔ طالبہ کے خلاف قواعد کے مطابق کیس درج کر لیا گیا۔ ترجمان کے مطابق واٹر مارک کی مدد سے امتحانی مرکز کی فوری نشاندہی کی۔ امتحان شروع ہونے کے تقریباً 20 منٹ بعد واٹس ایپ پر پرچہ شیئر ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے پاکستانی نژاد فلم ساز اور صحافی شرمین عبید چنائے کی ملاقات، فلم، میڈیا اور ثقافتی تعاون پر تبادلہ خیال۔ مریم نواز نے شرمین عبید چنائے کے عالمی سطح پر کامیابیوں کو سراہا، کہا پنجاب فلم سٹی منصوبہ پاکستان کا پہلا اینڈ ٹو اینڈ میڈیا پروڈکشن ہب ہوگا۔ فلم، ٹیلی ویژن، ڈیجیٹل میڈیا، VFX اور پوسٹ پروڈکشن کی جدید سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ ملاقات میں ثقافتی منصوبوں، بسنت فیسٹیول اور تاریخی ورثے کی بحالی پر بھی اتفاق۔ انڈین پریمیئر لیگ میں راجستھان رائلز کے کپتان ریان پراگ کی شرمناک حرکت، ڈریسنگ روم میں ویپنگ کرتے ہوئے پکڑے گئے۔ پنجاب کنگز کے خلاف میچ کے بعد ریان پراگ کو ویپنگ کرتے ہوئے کیمرے کی آنکھ نے پکڑ لیا۔ انڈین قانون پیکا ایکٹ 2019 کے تحت سگریٹ نوشی، ویپس کی تیاری اور تشریح پر مکمل پابندی ہے۔ پاکستان کا ایشین بیچ گیمز ریسلنگ ایونٹ میں شاندار کھیل، قومی ریسلرز انعام بٹ اور اسد اللہ نے 2 میڈلز پاکستان کے نام کر دیے۔ 90 کلو گرام کیٹیگری میں انعام بٹ نے سلور میڈل حاصل کیا، اسد اللہ نے 80 کلو گرام کیٹیگری میں سلور میڈل جیتا۔ تھائی لینڈ انٹرنیشنل اوپن سائیکل ریس، انٹرنیشنل سائیکلسٹ علی الیاس اور رابع غریب نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ علی الیاس 2 سلور جبکہ رابع غریب نے 1 سلور میڈل پاکستان کے نام کیا۔ ماسٹر کیٹیگری میں انفرادی ٹائم ٹرائل مقابلے میں الیاس اور رابع غریب نے میڈل جیتے۔ علی الیاس نے مین ایلیٹ کیٹیگری میں بھی سلور میڈل اپنے نام کیا۔ پاکستان کے 11 سالہ سعد جہانگیر منچ کا شطرنج کے میدان میں بڑا کارنامہ، ارینا انٹرنیشنل ماسٹر کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ وزیر کھیل پنجاب فیصل ایوب کی سعد جہانگیر کو شاندار کامیابی پر مبارکباد، کہا سعد جہانگیر کی کامیابی نوجوان کھلاڑیوں کے لیے ایک روشن مثال ہے۔